اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ حیران نہ ہو کہ آپ ان باتوں سے گزر رہے ہیں، خدا آپ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اس کے لیے خدا کے شکر گزار نہیں ہیں، لیکن کسی دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں اور اپنی زندگی کی کچھ مشکل ترین تجربات کے لیے اب میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور کچھ جگہیں جہاں پر خدا نے مجھے رکھا ہے جو ایسی تھیں، مطلب جیسے کہ مسیحی ایسے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس طور پر برتاؤ کر رہے تھے جو کہ درست نہیں، اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں وہاں کیوں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا میں نے یہ نہیں سیکھا کہ کیا کرنا ہے، میں نے یہ سیکھا کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ اور کئی بار دوسروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا سیکھنے کا ایک ہی راستہ آپ کا ایسی صورتحال میں ہونا ہے جب آپ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جائے۔ چلو بھائی، آپ جانتے ہیں تب آپ سیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو بالکل اندازہ نہیں کہ آج آپ کی مدد کے قابل ہونے کے لیے مجھے کن باتوں سے گزرنا پڑا۔ میں مذاق کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، حقیقت میں نہیں، لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ میں ہر چیز سے گزری، یہاں تک کہ میرا بچپن میں اس کے بارے میں افسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں یہ ان سب کا حصہ ہے۔ ایوب نے انتظار کیا، روت اور آستر نے انتظار کیا، میں نے انتظار کیا، کچھ باتوں کے بارے میں اب تک انتظار کر رہی ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ کچھ باتوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انتظار کے متعلق تو میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ سچ میں مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ آپ انتظار کے دوران اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ یہی نکتہ ہے، اور میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ انتظار کے دوران آپ زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اور شیطان کو یہ بہت پاگل کرتا ہے۔ یوحنا 10:10، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع نے یہ کہا کہ میں آیا، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ ابلیس کے سارے منصوبے خراب کر دیتا ہے اور ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں آیا کہ تم زندگی پاؤ اور اس سے لطف اندوز ہو، کثرت سے پاؤ، بھرپور طور پر، جب تک کہ یہ چھلک نہ جائے۔ آپ کیوں نہیں اپنی زندگی کا لطف اٹھانا شروع کر دیتے اور شیطان کو پاگل کر دیتے؟ میرا مطلب ہے سیکھیں کہ کس طرح روزمرہ عام زندگی کا لطف اٹھانا ہے، صرف زندگی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اتنے پرسکون ہو جائیں کہ در حقیقت خدا کی حضوری کو پہچان سکیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، مگر یہاں پر آپ اصل میں خدا کی حضوری کو پا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنے والی کہ محسوس کریں، لیکن آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں، آپ اسے اپنے دل میں معلوم کر سکتے ہیں، اور خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب ہم اپنی زندگی میں اتنے پرسکون ہو جائیں کہ پہچان سکیں کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں۔ اور جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا میں مسرور رہو یہاں پر ہمیں ایک گہری روحانی خوشی ہے جو آپ کو ملتی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مسائل کتنے بڑے ہیں۔ اگر آپ خدا کی حضوری میں وقت گزار سکیں اور یہ جان لیں کہ وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر بات پر ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرے گا، کسی طرح سے، کسی دن، کسی نہ کسی طرح سے۔ جب وہ اچھا ہے اور تیار ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب ہم سب کسی انتظار میں ہیں تو ہم خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتا کہ کب کتنی دیر تک خداوند میں اس کو جھیلنے والی ہوں، تو میرے شوہر کو کب تبدیل کرنے والا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات نہیں کر رہی، وہ کامل ہیں، کم از کم وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں۔ اوہ ہاں، آپ جانتے ہیں کیا، ڈیو ایک خاص شخصیت ہے۔ آسمان پر ایک ایسا حصہ ہونے والا ہے جہاں پر صرف وہ اور خدا ہوں گے۔ میں نے ڈیو سے پوچھا، کیونکہ میں لوگوں سے اس قسم کی باتیں پوچھنا پسند کرتی ہوں۔ یہ کچھ یوں ہے، میں نے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟
اور وہ کسی بھی بات کے بارے میں نہ سوچ سکے. یہ کیا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان میں کمزوریاں ہیں، لیکن ڈیو بس، میرا مطلب انہوں نے جان لیا کہ یہ ان کے لیے کام کرتا ہے ان کی شخصیت کے حصے کے طور پر، لیکن وہ اس کے بارے میں لاپرواہ نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس لیے جب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، تو اس کے نہ جاننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان پر اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھتے. وہ اس پر توجہ اس لیے مرکوز نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خدا مجھے جانتا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کیا درست ہے اور یہ بھی کہ کیا غلط ہے. میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ سب باتوں کو سنبھال لے گا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کی کمزوریاں کون سی ہیں، میں ان کے بارے میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی عادتیں بدلنے کی بہت کوشش کی ہے. دیکھیں آپ اسے سمجھ رہے ہیں، میں نے کوشش کی اور کوشش کی. خدایا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ جیسے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کچھ کرنے سے سب کچھ بدلنے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، بہترین رویے کے ساتھ اس کا انتظار کریں. ٹھیک ہے، مگر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ ہم کچھ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے. ہم کرنے کی وجہ سے انسان نہیں، ہم ہونے کی وجہ سے انسان ہیں. اعمال 1:6-7. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے سے آگے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو بتائیں، آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بھائی، یہ بات کہنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. آپ سب کو کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو بس تھوڑی سی ہی آزادی دی تھی اور آپ سب لوگ بس اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئے. اب میں آپ سب کو واپس لانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، لوکا 18واں باب. پہلی آیت. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا. اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے. دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے خدا کو بتایا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی. میں یہ اس وقت تک جاری رکھوں گی جب تک کہ میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ لوں. خدا کو یہ جان لینے دیں کہ آپ ہمت نہیں ہار رہے. یہ گستاخی نہیں ہے. جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا، اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے. میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا ان کے بارے میں دیر کرے گا؟
میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ دیکھیں یہ اس سے بہتر ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ یہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صرف اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ ایمان پر قائم ہیں، کہ آپ بھروسہ رکھتے ہیں، اور مجھے کام کرنے دیں۔ جب تک آپ ایمان رکھتے ہیں خدا کام کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور میں بہت سالوں تک ایسا ہی کرتی رہی ہوں، اور یہ واقعی سچ میں مددگار ہے جب میں کسی بات کے انتظار میں تھی۔ اور تب میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں منفی خیالات سوچنے لگی۔ میں نے بلند آواز سے کہا خدا کام کر رہا ہے، خدا کام کر رہا ہے، اور اس بات نے میری مدد کی، کیونکہ واقعی خدا کام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی مرحلے کو عبور کرتے ہیں تو خدا اس کے مکمل ہونے کے 1 منٹ پہلے سے اس پر کام کرنا شروع نہیں کرتا۔ آپ کی زندگی میں خدا کا کام ابھی سے شروع ہے۔ اس نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں، وہ آپ کے حالات میں کام کر رہا ہے، مگر خاص کر اس وقت جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کتنے وقت میں خدا کی آواز سنتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب کی 1 آیت سے 6 آیت تک۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، مگر یاد رکھیں امید کیا ہے؟ یہ مثبت توقعات ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اس لیے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان وہ ہے جب آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، جب کچھ اچھا محسوس نہ ہو، جب آپ کے پاس ایسے سوال ہوں جن کے جواب آپ کو نہیں مل رہے۔ اور ایمان کسی بھی طرح سے دل کا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان یہ یقین کر سکتا ہے کہ خدا کام کر رہا ہے، اور یہ کہ کچھ اچھا ہونے کو ہے، جب ان کے ارد گرد سب کچھ بالکل برعکس نظر آئے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بس آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور چند ہفتوں کے لیے یہ ہدایت پانے کی کہ بس سادہ ایمان کی طرف واپس آئیں۔ اے خدا میں ایمان رکھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن خداوند میں یقین رکھتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا کام کر رہا ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ بدلنے والا ہے کیونکہ میں خدا کو اس وقت تک پریشان کرنے والی ہوں جب تک کہ وہ کچھ شروع نہ کر دے۔ دیکھیں میرا مطلب ہے کہ لوکا 18 اسے ویسے ہی دیکھیں جیسے لکھا ہے، اور یہ بات دعا کے بارے میں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ اسے پریشان کریں، آگے بڑھیں اور اسے جاری رکھیں۔ اس نے کہا اگر ایک بے انصاف قاضی آخر کار اس عورت کو جو کچھ وہ چاہتی ہے دیتا ہے، اسے خدا کا خوف نہیں تھا، وہ آدمیوں کی عزت نہیں کرتا تھا، وہ شریر اور بے انصاف تھا مگر صرف اس لیے کہ اس بیوہ نے خاموش رہنے سے انکار کیا۔ چلے بھائی، کیا آپ میں سے کسی خاتون نے اپنے شوہر سے کبھی اپنا مقصد پایا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے خاموش رہنے سے انکار کیا؟ میں نے پایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اسے سمجھ گئے۔ اور خداوند نے کہا جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ مجھے نہیں معلوم، شاید آپ میں سے چند کو آج آنے کی ضرورت اس لیے پڑی تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے کہ اپنے ایمان میں ایک بار پھر ہلچل لے آئیں۔ یقیناً آپ تھک چکے ہیں، آپ تنگ آ گئے ہیں، آپ نے سخت محنت کی ہے اور آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ ہمیشہ سے انتظار کرتے رہے ہیں آپ کے بچے میں تبدیلی اور آپ کے مالی معاملات میں تبدیلی، آپ میں تبدیلی اور جو کچھ بھی۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو بتانے کے لیے ہوں، میں اس میں سے گزری ہوں، اور آپ جانتے ہیں ابھی تک مختلف حالات اور اوقات میں اس میں سے گزر رہی ہوں، اور میں خدا کے کلام کے وسیلے اپنے تجربے سے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے تجربات سے بتا رہی ہوں کہ خدا وفادار ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اور زیادہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ خدا کامیاب ہوگا۔ سنیے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنے انتظار میں بھی لطف اٹھا سکتے ہیں اگر آپ بس اپنا رویہ بہتر کر لیں۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے احساس کو نہیں روک سکتی. ہو سکتا ہے نہیں، لیکن آپ اپنے رویے کو قابو میں کر سکتے ہیں. یہ میں کیسے جان سکتی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ آپ کے پاس ضبط نفس ہے. ضبط نفس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کہ آپ اسے سمجھ نہ سکیں. اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. دو باتیں ہیں، خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. سنیے، خدا ان لوگوں کو بدلہ دیتا ہے جو جاں فشانی سے اس کی تلاش کرتے ہیں. چلو بھائی، آپ مانتے ہیں کہ برکات آ رہی ہے؟ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں ابلیس ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخالفت کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک غصے کا اظہار کرے، لیکن وہ نہ تو آپ کو شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی خدا کے ساتھ مل کر ایک جماعت کی صورت میں کام کر سکتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چلو بھئی، اتنے پرسکون ہو جائیں کہ شروع کر سکیں. جب آپ خدا کی حضوری سے اس قدر معمور ہو جاتے ہیں تو یہ معموری آپ کو مضبوط بنا دیتی ہے. آپ کی زندگی پر مسا بڑھتا جاتا ہے. آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں. میں ایمانداری سے سوچتی ہوں کہ بس کوشش میں کمی کرنا آپ کی پوری زندگی میں ایک بہت بڑا فرق لا سکتا ہے. کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ میں یقین دہانی چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا، لیکن میں جلدی کرنے سے تنگ آ گئی ہوں. مجھے کبھی مت کہیے گا کہ جوائس جلدی کرو. دیکھیں، میں مزید یہ بات سننا نہیں چاہتی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈیو سے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے. چلے ڈیو، ہمیں دیر ہو رہی ہے. اور پھر میں نے کہا اگر آپ گولف کھیلنے جا رہے ہوتے تو آپ کو اتنی دیر نہ ہوتی. اور ہاں، میں ابھی تک تھوڑی سی باتونی ہوں. کسی دن میں نے ایک بیان پڑھا جو کہ میرے لیے بالکل درست تھا، اور وہ پیغام یہ ہے: مجھے واقعی اپنے دماغ اور منہ کے درمیان رفتار کو قابو میں رکھنے والے اسپیڈ بریکر کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے؟ اور پھر ایک رات جب میرے بیٹے نے، جب وہ مال پر تھا، مجھے ایک تحریر بھیجی: امی جان، میں نے آپ کے لیے ایک شرٹ خریدی ہے. اور پھر میں نے بہت گرم جوشی محسوس کی. میں نے سوچا اچھا. اور پھر اس نے مجھے اس قمیص کی ایک تصویر بھیجی. یہ کالے رنگ کی قمیص تھی جس پر سفید بڑے حرفوں میں یوں لکھا تھا: اگر میری زبان نہ کہہ سکی تو میرا چہرہ بول اٹھے گا. وہ ہاں، میرے گھر والے سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی مزاحیہ ہیں. خداوند، اب کیا؟ اب میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ آپ کو خبر ہے، جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آزمائش میں ہوتے ہیں. انتظار کے دوران ہم بہت سی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی آزمائش میں ہوتے ہیں، اور یہ غالباً پہلی بات ہوتی ہے، اپنے لیے خود کچھ کرنے کی کوشش کرنا. بالکل ابراہیم اور سارہ کی طرح. انہوں نے انتظار کیا اور وہ انتظار سے تنگ آ گئے، اور پھر سارہ کو ایک بہت شاندار خیال سوجھا اور ابراہیم نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ ماں نہیں بن سکتی تو وہ ابراہیم کو دوسری شادی کرنے دے. مطلب یہ جلدی حاصل کرنے کی وجہ سے غلطی کرنا ہے. نہیں، میرا شوہر میرا ہی ہے. اور آپ انہیں زیادہ دیر تک دیکھنے کی کبھی کوشش بھی مت کرنا. کون ہے جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائے؟ اچھا، بہرحال اپنے لیے خود کچھ کرنے کی کوشش کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ حالات پہ چھوڑ دینا.
آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار خدا سے کہا کہ میں ہمت ہار رہی ہوں؟ سنیے، اے خدا میں نے ترک کر دیا ہے، اس سے وہ آپ کے لیے افسوس نہیں کرنے والا۔ میں ہمت ہار چکی ہوں۔ آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ جس دوران آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں پر غصہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان حالات سے نہیں گزر رہے جن میں سے آپ گزرتے ہیں۔ ان لوگوں سے حسد محسوس ہوتا ہے جن کو زندگی میں لگتا ہے کہ کبھی بھی مسائل کا سامنا نہیں رہا اور ہر چیز بس یوں لگتا ہے جیسے آپ پر ہی آتی ہے۔ آپ ہر وقت بیمار رہتے ہیں اور آپ کے دوستوں کو یہاں تک کہ 7 سال تک کبھی زکام تک نہیں ہوا۔ آپ ان کو خداوند کی محبت میں پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو پریشان کن زندگی میں ڈال دیتی ہے۔ آپ سب اس حصے کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وائز 7:8 میں لکھا ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے۔ اس بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ اب آئیں اس بات کو سمجھیں، بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ متکبر آدمی کیا کرتا ہے؟ متکبر شخص چیزوں کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بردبار خدا کا انتظار کرتا ہے۔ یعقوب 1:4 اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسی باتیں ہوں گی جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ زندگی میں امن اور لطف اندوزی چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بات کا پتہ لگانے کی تمام کوششوں کو چھوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم خدا کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ کچھ کام ایسے کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے میں ابھی تک اس ایک بات کو سمجھ نہیں سکی اور میں سالوں سے یہ پڑھتی رہی ہوں۔ یسوع نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی۔ اب ذرا آگے سنیے، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر جی اب یسوع نے زمین پر تھوکا۔ یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اور تب اس نے اندھے سے کہا جا شیلو کے حوض میں دھو لے۔ اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ جانتے ہیں کئی دفعہ خدا کچھ بہت عجیب کام کرتا ہے بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم اس پر بھروسہ کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور یسوع بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ شخص یسوع پر یقین رکھے گا اور جا کر وہ کرے گا جو یسوع نے اسے کرنے کو کہا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں معجزے سے محروم ہو جائیں، یا میں اپنی زندگی میں معجزے کو نہ دیکھ سکوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ان کاموں کو کرنے کے لیے عاجز نہیں کیا جو بے وقوفی معلوم ہوتے، جنہیں میں سمجھ نہیں سکتی۔ میں اسے یہاں چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں بس مذاق کر رہی ہوں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ ہی تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ لہٰذا میں بس آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ایمان میں کوئی دعا کر رہے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، خدا کام کر رہا ہے۔ چلو بھائی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں، خدا کام کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں، وہ ہاتھ اوپر اٹھائیں جو نیچے ہو گئے ہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں اور کہیں خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے۔